گفتگو کا جو موضوع ہے وہ انتہائی یونیک اور منفرد قسم کا ہے، اور آج ہم عالم اسلام اور بالخصوص بر صغیر پاک و ہند کے اس عظیم عالم دین کے حالات اور ان کے کارناموں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں جو اس بر صغیر پاک و ہند میں علم حدیث کے بانی اور فاؤنڈر ہیں، اور ان کا نام پاک حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، جن کی ولادت 958 ہجری کو دہلی میں ہوئی، اور آپ کے والد کا نام سیف الدین بخاری ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ اس 10ویں صدی میں اپنے زمانے کے فقیہ، محقق، محدث اور بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے باعث فخر تھے، اور تمام ظاہری اور باطنی علوم کے جامع تھے، اور آپ دہلی شہر میں 958 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ اور سب سے جو بڑا امتیاز حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ علم حدیث نبوی عرب سے لا کر خطہ ہندوستان اور پاکستان کو حدیث نبوی کے علم سے مالا مال کیا، اور نور مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہان بھر کو منور کیا۔ آپ ہندوستان میں علم حدیث نبوی کے بانی ہیں، چنانچہ حضرت شیخ کے زمانے کے بعد سے اب تک اور قیامت تک، یعنی 10ویں صدی ہجری سے لے کر اب تک اور بعد تک جتنے بھی علم دین لوگ حاصل کر رہے ہیں یا کر چکے یا کریں گے، وہ حضرت شیخ کے علم دین سے جب استفادہ کریں گے جو انہوں نے علم حدیث نبوی ملک عرب سے ہندوستان میں کنورٹ اور ٹرانسفر کیا تھا، اس مناسبت سے تمام علماء 10ویں صدی سے اب تک اور قیامت تک حضرت شیخ کے بالواسطہ آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ حضرت شیخ نے 22 سال کی عمر میں اکثر و بیشتر تمام علوم نقلیہ اور عقلیہ سے مکمل فراغت حاصل کی، یعنی ان کو مکمل حاصل کیا۔ محبت الہی کے جذبہ سے آپ اس قدر سرشار تھے کہ عرصہ دراز تک حرمین شریفین مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں قیام فرمایا، اور قطب زمانہ حضرت شیخ عبد الوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر حضرت شیخ نے فن حدیث کی تکمیل کی، کمپلیشن کی۔ درود شریف پڑھتے رہے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا۔ آپ کی چند کتب بہت مشہور ہوئیں، جن میں اشیعۃ اللمعات ایک جو مشکوٰۃ شریف کی شرح ہے، جذب القلوب، اخبار الاخیار، اور سب سے بڑھ کر جو میرے پاس بھی اس وقت تمام لائبریریوں میں موجود ہے، وہ حضرت شیخ کی وہ کتاب ہے جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے، اور وہ شہرہ آفاق کتاب ہے جس کا نام ہے مدارج النبوت۔ اللہ اکبر۔ میرے استاد محترم مفتی محمد خان قادری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگو، اگر رسول اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو حضرت شیخ کی کتابوں کا مطالعہ کرو۔ معزز برادران، یہ مدارج النبوت بڑے سائز کے 1888 صفحات پر 1888 صفحات پر یہ کتاب آپ نے فارسی زبان میں لکھی۔ اب اس کا مدینہ پبلشنگ اور میں شائع ہوئی، اور علامہ غلام معین الدین نعیمی صاحب علیہ رحمہ مراد آبادی نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا۔ یہ ان کی ایک کتاب تھی۔ آپ نے اس طرح کی کم و بیش جو آپ کی
دینی خدمات اور آپ کی جو تصانیف اور تالیفات ہیں وہ ایک نہیں، آپ نے 100 کتب تصنیف فرمائے۔ ہم ایک پیج میں پورے صفحے میں، یہ 4 صفحے مجھ سے لکھے جاتے ہیں بڑی مشکلوں سے، تو اس طرح کی 100 کتب آپ نے تحریر فرمائی اور 94 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت فرمائی۔ 94 سال تک علم دین کی خدمت کرتے رہے۔ معزز برادران، آج ہم ان کے علم حدیث نبوی کے حوالے سے ان کا ایک خاص جو جس کو میں نے پڑھا، اور وہ انہوں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑا کمپریہنسو انہوں نے ایک آرٹیکل، ایک مقدمہ لکھا، اور یہ ہمارے مدارس عربیہ میں علم حدیث کی پہلی کتاب ہے جس کو مشکوٰۃ المصابیح کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر سیاستہ ہوتی ہیں، تو آپ حیران ہوں گے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے کم و بیش 490 سال پہلے اس کتاب مشکوٰۃ المصابیح کے شروع میں ایک انہوں نے مقدمہ لکھا علم حدیث کے بارے میں، کہ یہ ہے جی المقدمہ لشیخ عبدالحق دہلوی رحمہ الباری۔ یہ اس حوالے سے میں آج آپ کو ان کی جو گرفت تھی علم حدیث رسول پر، میں اس حوالے سے اس مقدمہ کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ درود شریف پڑھتے رہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے یہ مقدمہ مشکوٰۃ شریف کے شروع میں جو لکھا علم حدیث کے بارے میں، یہ اس کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شیخ کو رسول اللہ کی احادیث کے بارے میں جتنا گرفت اور عبور اور اعتماد اور گہرائی کا علم حاصل تھا، وہ آج کل کے ہم ان کے اس مقدمہ کتب علم حدیث کو پڑھ لینا اور سمجھ لیں تو بڑی بات ہے۔ آپ کے علم حدیث پر جو تفوق آپ کو حاصل تھا، اس کا اندازہ اس مقدمہ حدیث کے علم حدیث کے مطالعہ سے معلوم ہمیں ہوتا ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے علم حدیث نبوی کے بارے میں یہ مقدمہ 60 عنوانات، یعنی 60 عنوانات پر اور 12 فصلیں چیپٹرز پر اور 8 صفحات پر مشتمل عربی زبان میں آپ نے تحریر فرمایا۔ آپ کی ولادت کو 490 سال، یعنی آج 1447 ہجری میں ہم بیٹھے ہیں، حضرت شیخ کی ولادت کو 490 سال ہو چکے، گویا 5 صدیاں پہلے آپ نے یہ علم حدیث رسول کا مقدمہ تحریر فرمایا، جبکہ اس وقت دور حاضر کی جدید سہولیات، موبائل، انٹرنیٹ کا تصور تک نہیں تھا۔ معزز برادران، اور 500 سال گزرنے کے بعد اور جدید سہولیات کے میسر ہونے کے باوجود حضرت شیخ کے اس مقدمہ علوم الحدیث کو صرف وہی علماء سمجھ سکتے ہیں جن کو علم دین پر مکمل عبور حاصل ہو۔ عام آدمی ان کے اس مقدمہ علم الحدیث کو سمجھ نہیں سکتا، بلکہ عام علماء بھی کم سمجھتے ہیں۔ ہاں، جن کو اللہ پاک نے بہت مضبوطی عطا کی ہے علم دین میں اور عربی زبان میں، وہ اس کو سمجھتے ہیں۔ اگر ہم اس مقدمہ علم حدیث کی چند لائنیں ہم پڑھ لیں، یہ آپ نے شروع میں ہی تحریر فرمائی، میں وہ اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ ریکارڈ بھی ہو جائے اور علماء تک یہ پیغام بھی پہنچ جائے۔ آغاز آپ نے فرمایا، اعلم ان الحدیث فی اصطلاح جمہور المحدثین یطلق علی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفعلہ وتقریرہ وكذلك يطلق على قول الصحابي وفعله وتقريره وعلى قول التابعي وفعله وتقريره۔
یہ چند لائنیں تھیں، میں نے آپ کے سامنے صرف یہ 3 لائنیں پڑھی ہیں۔ معزز برادران، اس کا میں آپ کو مفہوم عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث سے مراد کیا ہے۔ ہم عموماً کہتے ہیں وہ حدیث میں آیا، حضور پاک نے کہہ دیا، مگر محدثین اور جو سکالرز علم حدیث کے حضرت شیخ، وہ اس کی علم حدیث کی تعریف سنیں۔ فرمایا حدیث کی تعریف، فرمایا اکثر محدثین وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم حدیث کے ماہر ہوتے ہیں، اکثر محدثین کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی رسول اور تابعی رضی اللہ عنہم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ یعنی قول صحابی ہو یا قول تابعی ہو، قول رسول ہو یا ان کا عمل ہو یا ان کے کسی تقریر، کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا اور آپ خاموش رہے، اس عمل کو تقریر کہتے ہیں۔ یہ میری تقریر مراد نہیں ہے۔ تو ان 3 حالتوں کو، حضور کی ہوں، صحابی کی ہوں، تابعی کی، یہ تینوں حالتیں ہوں، ان تینوں کو حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ کسی کو پہلے علم نہیں تھا، ایون مجھے بھی اس طرح نہیں سمجھ تھی۔ اب جب حدیث کی تعریف کرنے کے بعد پھر اس کی گریڈنگ کی، درجہ بندی کی، ساری چیزیں بالکل نیولی ہیں، اللہ پاک ہمت دے کہ سم اپ ہو سکے۔ اب اسی گریڈنگ اور درجہ بندی کی وجہ سے آپ نے شروع میں پہلے صفحہ پر حدیث سے نبوی کی 3 اقسام بیان کی۔ معزز برادران، پہلی حدیث مرفوع، دوسری موقوف، تیسری مقطوع۔ لکھتے ہیں وہ حدیث جس کی اسناد نبی کریم تک پہنچیں اور صحابی کہے کہ حضور نے فرمایا، وہ حدیث مرفوع، اور وہ حدیث جس کی اسناد صحابی تک پہنچیں، مثلا راوی کہے کہ فلاں صحابی نے یہ فرمایا، وہ حدیث موقوف ہے۔ اور حدیث مقطوع وہ حدیث جس کی اسناد تابعی تک پہنچے، آگے کوئی نام نہ ہو، جیسے امام اعظم فرمائیں کہ صحابی نے فرمایا، ایسی حدیث کو حدیث مقطوع کہتے ہیں۔ تو یہ 3 قسمیں احادیث کی، میرے خیال میں مجھے بھی اور آپ کو بھی ان کا علم نہیں تھا۔ گویا تینوں روایات کے بیان کردہ الفاظ کو حدیث کہا جائے گا۔ پھر آگے سند کی درجہ بندی کی وجہ سے کوئی حدیث مرفوع ہوگی، کوئی موقوف ہوگی اور کوئی حدیث مقطوع حدیث ہوگی، حدیث ضرور ہوگی۔ اب دوسرا جو آپ نے یہاں کے نئی چیز بیان فرمائی، یہ حدیث میں 2 چیزیں عالم دین کے سامنے ہوا کرتی ہیں، ایک حدیث کی سند اور ایک حدیث کا متن، ٹیکسٹ۔ ہم عموماً سند کہتے ہیں جو بورڈ کی سند ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ علم حدیث میں سند حدیث کوئی اور چیز ہے، سن لیں۔ حدیث شریف کو بیان کرنے والے، روایت کرنے والے جو خوش نصیب افراد کے نام ہوتے ہیں، اسماء الرجال، ان ناموں کو سند حدیث کہتے ہیں۔ اور جس جگہ راویوں کے نام اور اسناد کا سلسلہ مکمل ہوتا ہے اور اس کے آگے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی یا تابعی کے قول، عمل یا تقریر کا بیان ہوتا ہے، اس کو ہم متن حدیث کہتے ہیں۔ تو 2 حصے ہو گئے حدیث کے، ایک حصہ جو راویوں کا ہے وہ سند، اور آگے جو حضور انور، صحابی یا تابعی کے قول، عمل، تقریر جس میں بیان ہوتا ہے، اس کو متن حدیث کہتے ہیں۔ میں اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہر بندہ حدیث پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کو بھی نہیں پتہ ہوتا۔ حضرت شیخ کے الفاظ جو 5 صدیاں پہلے لکھ گئے ہمارے لیے۔ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پورے مقدمہ حدیث میں 12 فصلیں، ٹاپک، چیپٹرز لکھے ہیں۔
میں اب ہر ایک کا ٹائٹل بتا کے پھر میں آگے چلتا ہوں۔ جی، پہلی فصل میں سند حدیث اور متن حدیث کی بات کی، دوسری فصل میں حدیث شاذ، منکر اور معلل اس کا بیان، تیسری فصل میں اقسام حدیث صحیح، حسن، ضعیف کا بیان ہے، چوتھی فصل میں حدیث روایت کرنے والے راویوں کی شرائط کا تذکرہ ہے العدالت کے نام سے، پانچویں فصل میں وجوہ الطعن بالضبط حدیث کی یادداشت کے حوالے سے، چھٹی فصل حدیث صحیح کی اقسام غریب، عزیز، مشہور کا تذکرہ ہے، ساتویں فصل میں اس مقدمہ حدیث میں حدیث ضعیف کی تعریف اور شرائط بیان کی، آٹھویں فصل میں سیاستہ کی مشہور کتاب جامع ترمذی اس کی خصوصیات کا تذکرہ ہے، نویں فصل میں حدیث ضعیف کے احکام ہیں، جبکہ 10ویں فصل میں کتب احادیث جتنی بھی کتب ہیں ان کی درجہ بندی کی، 11ویں فصل میں احادیث صحیحہ، فرماتے ہیں صحیح احادیث صرف بخاری شریف اور مسلم میں نہیں بلکہ بہت سی دیگر کتب ہیں جن میں صحیح احادیث ہیں، اور 12ویں فصل میں سیاستہ جو کتابیں ہیں ان کی تفصیل بیان کی، اور فرمایا یہاں جو سیاستہ ہماری حدیث پاک کی 6 مستند کتب ہیں ان کے حوالے سے یہ میں نے پہلی بار پڑھا حضرت شیخ سے، فرماتے ہیں کہ ان بعض محدثین کا قول ہے کہ ان 6 حدیث کی جو صحیح کتابیں ہیں ان میں سنن ابن ماجہ کی جگہ کتاب سنن الدارمی کو شمار کرنا زیادہ مناسب ہے، ترجیح دے گئے، اور آخر میں تحریر فرماتے ہیں مکمل ہو رہا ہے مقدمہ میں کہ امام عبد الرحمن جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، کیا نام ہے، انہوں نے خود تحریر کیا، امام عبد الرحمن جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے، مفہوم یہ ہے خود تحریر کیا کہ مجھے 70 سے زیادہ مرتبہ بیداری میں رسول اللہ کی زیارت نصیب، 73 کا لفظ ہے، بلکہ بیداری میں آپ کو اپنے مکان کا چوکیدار بڑا پیارا ہوتا ہے نا، میرے نبی کے دین کے جو خادم ہیں حضور کو وہ پیارے ہوتے ہیں، جی حضرت شیخ نے ان کا حوالہ اسی میں دیا، چونکہ ہم 500 سال پہلے میں کی بات کر رہے ہیں تو حضرت شیخ نے ان کا نام لیا، فرماتے ہیں حضرت امام عبد الرحمن جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب جمع الجوامع میں 1 2 نہیں 50 سے زائد کتب احادیث کا تذکرہ کیا جو صحیح احادیث پر مشتمل ہیں، تو اس لائن میں ان لوگوں کا رد کر دیا حضرت شیخ نے جو کہتے ہیں جی بس جی بخاری اور مسلم میں جو حدیث ہو ہم اس کو مانیں گے، ایسی بات نہیں ہے، بہت سی صحیح احادیث دیگر کتب میں موجود ہیں، ان کا مطالعہ کرنا، ان کی تحقیق کرنا ضروری ہے۔ یہ حضرت شیخ کے مقدمہ فی الحدیث کا تعارف تھا۔ پانی لے آؤ بیٹا۔ معزز برادران، پنکھے بھی چلا دو۔ دین اسلام کے علمی سفر کو بڑی توجہ سے ایک ایک جملہ سنیں، دین اسلام کے علمی سفر کو چلے رکھ میں لے لوں گا، علمی سفر کو آج 1447 سال ہو چکے، اور 2025 کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا 1500 سالہ جشن ولادت بڑی شان و شوکت سے منایا گیا، اور ہر دور اور ہر صدی میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات سر انجام دینے والے عظیم خوش نصیب لوگ گزرے، اور ان کے روشن کارنامے قیامت تک مسلم امت میں ہدایت کی روشنیاں بکھیرتے رہیں گے۔ سب سے بڑی بات جو میں اب عرض کر رہا ہوں، حفاظ حدیث، حفاظ قرآن آپ جانتے ہیں، حافظ الحدیث کسے کہتے ہیں؟ یہ امتیاز، یہ مسلم امت کی بہت بڑی شان اور دین اسلام کی سچائی کی بہت بڑی دلیل ہے۔ حافظ الحدیث آپ پہلی بار سن رہے ہوں گے، میں پورے ریفرنس کے ساتھ کتابوں سے نام لکھ کر لایا ہوں۔
حافظ الحدیث کون ہوتا ہے؟ میرے استاد محترم جنہوں نے بخاری شریف، مسلم شریف، تفسیر قرآن کی 34 جلدیں اس امت کو دے کر دنیا سے رخصت ہوئے، جی، شارح بخاری، شارح صحیح مسلم اور مفسر قرآن اور صاحب تفسیر تبیان القرآن علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ، اپنی کتاب تذکرۃ المحدثین جو مکتبہ قادریہ لاہور میں شائع ہوئی، اس کے صفحہ نمبر 38 پر لکھتے ہیں حافظ الحدیث۔ ہم نے 1974 میں اپنے ان استاد صاحب سے دورہ حدیث شریف پڑھا تھا، اس مسجد میں آنے سے پہلے 1974 میں۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب لکھتے ہیں جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1,00,000 احادیث مبارکہ متناً سنداً راویوں کے حالات جرحاً اور تعدیلاً یاد ہوں، 1,00,000 ایسی حدیثیں جس خوش نصیب کو یاد ہوں، اس کو حافظ الحدیث کہا جاتا ہے۔ مولوی انجن ہیں وہ، چونکہ ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں، ایسے جملے نہ کہا کریں، اس کو حافظ الحدیث آگے فرماتے ہیں۔ اور جس شخص کو اس لیول کی، اس معیار کی 3,00,000 احادیث یاد ہوں، اسے حجت الحدیث، اور جو ساری حدیثوں کا ماہر ہو، حافظ ہو، عالم ہو، اس کو حاکم الحدیث کہا جاتا ہے۔ حاکم الحدیث، جی، اور حافظ الحدیث اور حجت الحدیث، یہ 3 ٹائٹل۔ آپ کہیں گے جی یہ تو آپ نے تعریف کی حافظ الحدیث کی، آپ حیران ہوں گے اور کہ اس طرح رسول اللہ کے دین سے محبت اور تعلق اور آقا کی حدیثوں کو یاد کرنے والوں کو جب آپ پڑھیں اور پچھلی تاریخ انسانیت کو بھی ذہن میں لائیں، 1,00,000 انبیاء بھی گزرے، بڑے بڑے مشہور لوگ گزر گئے، میں کہتا ہوں ان کو رکھیں ایک طرف، اور نبی کریم علیہ السلام کی امت کے ایسے جلیل القدر علماء اور حفاظ حدیث کو بھی سامنے رکھیں۔ خدا کی قسم، میرے استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کے حافظ الحدیث ان کی لسٹ بیان کی، فرمائے حنفی، شافعی، مالکی اور امام احمد بن حنبل کے پیروکاروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اس معیار پر یاد رکھنے والے انہوں نے 38 حفاظ حدیث کا نام لکھا ہے، ایک نہیں، 38 حفاظ حدیث، حافظ الحدیث کے نام لکھے۔ کیا خیال ہے؟ پچھلے انبیاء کی امتوں کے علماء کو بھی دیکھیں اور بڑے بڑے سکالرز بھی گزرے، جتنی محبت حضور کی امت کے علماء نے حضور سے کی ہے اور حضور کے دین کو محنت جتنی کی ہے، یہ اسی امت کا اعزاز ہے اور یہ رسول اللہ کے دین کی صداقت ہے۔ اتنی شان والے علماء صرف اس امت میں ہیں۔ معزز برادران، یہ دین اسلام کی صداقت اور دین کا اعزاز ہے۔ افسوس یہ ہے کہ اس وقت اب درس نظامی کی باتیں کر رہے ہیں، علم دین کو ہم جتنی اہمیت دے سکیں اتنا بہتر ہے۔ موجودہ دور میں تعلیم ایک تجارت کی شکل اختیار کر چکی، حکومتی اور غیر سرکاری تعلیمی ادارے تعلیم کے نام پر عوام سے کروڑوں اربوں روپے وصول کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا تھا، ایک یہ علم ہے کالجوں یونیورسٹیوں کا، ایک رسول اللہ کے دین کا علم ہے۔ دونوں میں علامہ نے یہ کہا تھا، ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری، نخچیری کا معنی ہے شکاری کو یہ بتایا جائے کہ شکار کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں،
کیسے زیادہ سے زیادہ شکار کرنا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری، اور ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری، یعنی ایک علم دنیا کی زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کرتا ہے، میکسیمم دولت کیسے حاصل کرنی ہے، اور ایک رسول اللہ کا دین ہے جس کے حاصل کرنے سے بندے کو اللہ کا قرب بھی ملتا ہے اور کائنات کے راز بھی کھلتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کا دین اور وہ دنیاوی تعلیم ہے۔ ہم مخالف نہیں ہیں، ہم خود ماسٹر ڈگری ہولڈر ہیں، الحمدللہ پڑھایا بھی ہے کالجوں کے اندر، لیکن پریورٹی جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے دین کو ہے۔ معزز برادران، ہمارے کاملین نے، اسلاف نے، اولیاء اللہ نے جس قدر بھی محنتیں کی دین کے لیے، ان کے سامنے پیسہ نہیں تھا۔ میرے استاد محترم مفتی محمد خان قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تنخواہ 5,000 تھی، مسجد میں 5,000 تھی، یہ رحمانیہ مسجد شادمان۔ کوئی ایک آدمی ان کے پاس آیا، کہنے لگا مفتی صاحب فلاں ادارے چلو، انہوں چھڈو، اتنے 30,000 تنخواہ لبے گی۔ آپ سب سے میں سوال کرتا ہوں، آپ کوئی بھی نہیں چھوڑتے، فوراً وہاں چلے جاتے۔ وہ 30,000 لب رہی ہے، بڑا اعلیٰ پیکج مل رہا ہے۔ میرے ایک دوست تھے، انہوں نے یہ جملہ مجھے بتایا، فاروق صاحب، مفتی صاحب نے فرمایا مول صاحب کب باری چ نوٹاں نے کم نہیں آنا، مینوں مسجد دے 5,000 کافی نے۔ کب باری نوٹاں نے کم آنا ہے، وہ ان کو نظر آ گئی تھی بات، وہ سمجھ چکے تھے کہ دین کیا ہے۔ ان اسلاف کے سامنے صرف اللہ رسول کی محبت تھی، دین اسلام کی سربلندی تھی، اور مسلم امت کا عروج تھا۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سنا کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی شخص کسی خوش نصیب کو دین اسلام سیکھنے کا موقع ملتا ہے، میں یہ حدیث اس لالچ میں بھی بیان کر رہا ہوں کہ جب ہم رسول اللہ کا دین یہاں پڑھنے لگیں تو وہ انعام چھم چھم ابھی بھی نازل ہو سکتا ہے۔ یہ حدیث شریف مشکات میں میرے سامنے موجود ہے، یہ میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں اور میں لکھ کر بھی لایا۔ معزز برادران، کوئی شخص بھی جب اس دین کو حاصل کرتا ہے، وقت دیتا ہے، تشریف لاتے ہیں، طلبہ شام کو آتے ہیں، تمام مدارس میں وہ دین سیکھتے ہیں سارا دن، اور مغرب کے بعد مطالعہ کرتے ہیں ہمارے مدارس میں۔ صبح سے لے کے 2 بجے تک کوئی فرصت نہیں ہوتی مدارس عربیہ کے طلبہ کو۔ 10 8 کلاسیں استاد دریوں پر بیٹھ کر پڑھاتے ہیں، کھانا کھایا، پھر ظہر کے بعد، پھر مغرب کے بعد، صرف عصر مغرب کے درمیان تھوڑی سی کھیلنے کا ہوتا ہے موقع، پھر مغرب کے بعد بیٹھتے ہیں، رات کے 10 بجے نماز پڑھی، کھانا کھایا، پھر سو جاتے ہیں۔ یہ کالجوں اور یونیورسٹیوں کی آزادیاں مدارس میں نہیں ہوتی، وہاں رسول اللہ کا دین ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں، کس جامعہ کا نام لیں، ہزاروں کی تعداد میں اس وقت بھی الحمدللہ رسول اللہ کا دین خوش قسمت حاصل کر رہے ہیں۔ میں تو آپ کو 5 منٹ بتا کے 20 منٹ پہ بند کر دوں گا نا، آپ آتے ہی ماشاءاللہ 5 منٹ کے لیے میرے پاس ہیں، باقی آئیں گے جمعہ پڑھنے کے لیے۔ جس وقت اللہ کے رسول کا دین اور قرآن کریم طلبہ استادوں سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں، میرے نبی پاک نے، یہ حدیث پاک ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس دوران جس وقت اللہ کے دین کو، قرآن کریم کو، رسول اللہ کی احادیث کو طلبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، پڑھا رہے ہوتے ہیں، سنا بھی رہے ہوتے ہیں، سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں، درس و تدریس کا پروسیس جاری ہوتا ہے، میرے حضور نے ارشاد فرمایا جو لوگ اللہ کے کسی گھر یعنی مسجد میں قرآن پڑھنے
آپس میں قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے جب بھی جمع ہوتے ہیں 3 انعامات۔ پہلا انعام یہ ہے، میرے حضور نے فرمایا نزلت علیہم السکینۃ، جب وہ بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں ان پر دل کا چین اور سکون اترتا ہے، ایک۔ دوسرا اللہ فرمایا وغشیتہم الرحمہ، ان خوش نصیب لوگوں کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ 2 نمبر 3 وحفتہم الملائکۃ، اور فرمایا اللہ کے خصوصی فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ اور میں نے اسی مشکات کے حاشیہ میں جب پڑھا کہ کیفیت کیا ہوتی ہے، یہاں تو آپ لائنوں میں بیٹھے ہیں، وہ ملائکہ جن کی ڈیوٹی یہی ہوتی ہے کہ جہاں بھی قرآن کریم رسول اللہ کا دین پڑھا جا رہا ہو وہ جا کے اس ماحول کو اور ان طلباء اور ان لوگوں کو گھیر لیتے ہیں۔ تو کیسے گھیرتے ہیں؟ یہ مشکات شریف میں لکھا ہوا ہے، میں نے نوٹ کیا۔ فرمایا دارو حوالیہم الی سماء الدنیا یستمعون القرآن، یہ مشکات شریف کا حاشیہ ہے اسی حدیث کا۔ فرمایا ان لوگوں کے ارد گرد فرشتے قرآن کریم غور سے سننے کے لیے زمین سے لے کر آسمان دنیا تک دائرہ بنا لیتے ہیں۔ یہ حضور کے دین کی طاقت ہے، قوت ہے۔ اور چوتھا انعام سب سے بڑا ہے، یہ تو 3 تھے نا، یہاں فرش پر ملے، اس سے بڑا جو پرائز ہے دین کے طلباء اور اساتذہ کے لیے، میرے خیال میں امید ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اس مسجد میں بھیجیں گے۔ مغرب کے بعد روزانہ میں خود کلاس پڑھاتا ہوں بچوں کو، الحمدللہ۔ معزز برادران، یہ چوتھا انعام جب میں نے پڑھا میں نے کہا آپ کو سنا دوں۔ حضور نے فرمایا وہ 3 انعام کے بعد چوتھا انعام یہ ہوتا ہے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، وہ خوش قسمت لوگ جو قرآن کریم اور حدیث رسول مسجد میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، پڑھا رہے ہوتے ہیں، سنا رہے ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان دین پڑھنے والے لوگوں کو فرشتوں کی اس جماعت میں اللہ یاد کرتا ہے جو فرشتے اللہ کے پاس ہیں۔ کیا خیال ہے؟ وزیر اعظم یاد کر لے تو آپ کی بڑی بڑی بات ہے، اور جن خوش نصیبوں کو وہ یاد کر لے، احکم الحاکمین جن کا نام لے لے، ان خوش نصیب لوگوں کی کیا کہنا۔ سو معزز برادران، یہ درس نظامی کے طلباء کی فضیلت تھی۔ دنیا بھر کے 200 ممالک کی لاکھوں مسجدوں میں اور مدارس میں آج بھی ان علماء دین کے دم سے یہ برکتیں رحمتیں جاری ہیں، اور 24 گھنٹوں میں ہر جگہ دنیا میں آذان اقامت باجماعت نماز کی صورت میں توحید و رسالت کے نغمے گونج رہے ہیں، اور محراب منبر دین اسلام کی صداقت کے خطبات سے آراستہ ہیں۔ الحمدللہ یہی علماء دین اور غیور مسلمان دین کے تحفظ اور ناموس رسالت کے لیے لازوال کارنامے ہر دور میں سر انجام دیتے رہے ہیں۔ اور آپ کو معلوم نہیں ہوگا، اس سال 2025 کو صوبہ پنجاب کے میٹرک کے امتحانات کا جو رزلٹ آیا، پنجاب کے قریباً 8 بورڈز ہیں جو میٹرک کا امتحان لیتے ہیں اور رزلٹ اناؤنس کرتے ہیں۔ وہاڑی کی ایک عالم دین نے جب رزلٹ آیا صوبہ پنجاب کے تمام بورڈز کا، معزز برادران، ایک عالم دین نے رزلٹ کی پوری وہ گزٹ لے کر، تمام بورڈز کا نیٹ پر اویلیبل ہوتا ہے، اس نے پوری ایک ڈاکومنٹری تیار کی، اور آپ حیران ہوں گے یہ مدارس عربیہ کے طلباء، معزز طلباء میں کہوں گا، جو دن بھر اپنے درس نظامی کے کورس کی تیاری میں رہتے ہیں، شام کو 1-2 گھنٹہ وہ میٹرک کا جو ہوتا ہے سلیبس صرف اس کی تیاری کرتے ہیں، صرف 2 گھنٹے یا بس، باقی انہوں نے اپنا سلیبس تیار کرنا ہوتا ہے۔ وہ درس نظامی کے طلباء بھی
2025 کے امتحان جو میٹرک کے ہوئے تھے اس میں وہ بھی شامل تھے۔ جب رزلٹ آیا 2025 کا صوبہ پنجاب کے تمام بورڈز کا، ان تمام بورڈز کے رزلٹ کو جب دیکھا گیا، جائزہ لیا گیا، تو اس رزلٹ میں مدارس عربیہ کے جو طلبہ تھے وہ اس رزلٹ میں 19 پوزیشنیں حاصل کر چکے، 19 پوزیشنز انہوں نے حاصل کی۔ یہ دین کی برکت ہے۔ اور مجھے وہ امام محمد کی بات یاد آ گئی، میرے استاد صاحب نے تذکرۃ المحدثین میں لکھی۔ امام محمد بہت بڑے عظیم سکولر گزرے، جن کی کتاب کو پڑھ کر عیسائی نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ لوگوں نے اس عیسائی سے پوچھا، وہ اس کتاب کو تو نے پڑھ کر اپنا مذہب چھوڑ دیا، عیسائیت کو چھوڑ کے اسلام قبول کیا، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے زندگی بھر عربی پڑھی تھی، اور جتنا عبور عربی زبان پر مجھے تھا، میں سمجھتا تھا کہ میرے مقابلے کا کوئی عربی میں مہارت نہیں رکھتا، مگر میں نے امام محمد جو شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے، میں نے ان کی یہ کتاب جب عربی زبان کا مطالعہ کیا، میں حیرت میں ڈوب گیا کہ کتنا عبور ہے اس شخص کو رسول اللہ کی زبان عربی پر۔ تو میں مجبور ہو کے میں اس حیرت میں ڈوبا کہ میں نے کہا یہ چھوٹے محمد کا یہ مقام ہے، بڑے محمد کا کیا مقام ہے؟ معزز برادران، یہ وہ امام محمد تھے۔ میرے استاد محترم علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھا کہ امام محمد جب داخلہ لینے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آئے تو امام صاحب نے فرمایا بیٹا ہم اس کو داخل کرتے ہیں جو پہلے قرآن حفظ کر لے۔ ٹھیک ہے جی، میں حفظ کر لیتا ہوں۔ ایک ہفتے کے بعد دوبارہ امام محمد امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ہے، حضور مجھے داخل کر لیں۔ فرمایا آپ سے کہا نہیں تھا کہ پہلے قرآن مجید حفظ کر لو؟ عرض کی حضور ان 6-7 دنوں میں میں نے پورا قرآن حفظ کر لیا ہے۔ کہ محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ معزز برادران، حضرت شیخ کا ایک اہم نقطہ مدارس عربیہ کے درس نظامی کے طلبہ کے لیے میں بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت شیخ میرے استاد محترم مفتی محمد خان قادری علیہ رحمہ نے بارہا یہ جملہ کہا تھا کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ جب حضور کے پاس مدینہ منورہ میں تھے، خواب میں حضور تشریف لائے اور فرمایا عبدالحق دہلی جاؤ، وہاں میرے دین کی تبلیغ کرو۔ عرض کی حضور مدینہ چھوڑنا گوارا نہیں ہے، یہ کیسے چھوڑ کر میں وہاں چلا جاؤں، آپ کا دیدار ہوتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا تم میرے دین کی وہاں جا کے تبلیغ اور اشاعت کرو، میں وہاں بھی کرم فرماؤں گا۔ استاد محترم مفتی صاحب محمد خان قادری صاحب فرمایا کرتے تھے کہ حضرت شیخ کو یہ منفرد اعزاز حاصل تھا کہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کو ہر پیر کی رات جب وہ سویا کرتے تھے خواب میں حضور کا دیدار نصیب ہوتا تھا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں، اب میں ان کی بات سنا کے ختم کرنا چاہتا ہوں، یہ دینی طلبہ کے لیے نقطہ ہے۔ حضرت شیخ خود لکھتے ہیں کہ میں 12 سال کا تھا، میں شرح شمسیہ اور شرح عقائد پڑھتا تھا، اور 15 سال میں مختصر اور مطول یہ دینی کتب ہیں میں نے مکمل کر لی تھیں۔ اس کے بعد میں نے حفظ قرآن کریم کیا۔ 2 میل کے فاصلہ یہ طے کر کے میں دہلی میں روزانہ مدرسے جایا کرتا تھا، اور چراغ کی روشنی میں روزانہ ایک چیپٹر لکھا کرتا تھا، اور رسول اللہ کے دین کے مطالعہ میں میرا انہماک اتنا ہوتا تھا کہ کئی مرتبہ میری دستار اور میرے سر کے بالوں کو چراغ کی لو سے آگ لگی، اور مجھے اس وقت پتہ چلتا تھا جب کہ آگ کی حرارت دماغ کو محسوس ہوتی تھی۔ موبائل والی دنیا کو کیا پتہ رسول اللہ کے دین کے لیے کتنی محنتیں ہوئیں۔ ہم کہتے ہیں لو جی یہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ ارے ناداں تجھے پتہ ہی کچھ نہیں حدیث کا معنی کیا، کس میں کتنی ہے کوئی پتہ نہیں۔ گمراہی کی دکانیں نیٹ پر موجود ہیں، یوٹیوب پر ہر بندہ گمراہ ہو جا رہا۔ ایسا نہیں ہے، تحمل سے چلیں۔ یہ 5 صدیاں پہلے والی کتابیں ہیں جن کا میں نے آپ کو
خلاصہ دیا کہ علم حدیث کیا ہے۔ سو معزز برادران، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔